مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مغرب سے اسلامی سال کی ابتدا اور اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا جو یہ سال 2023 اردو کے اعتبار سے 1444 ہجری جو گزارا ہے بڑے عافیت کے ساتھ گزرا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت یہ 1445 جب نیا سال شروع ہوا ہے ہمارے زندگی کا، اللہ اسے بھی عافیت اور سلامتی اور رحمت کے ساتھ گزار دے، اور پچھلے سال 1444 میں جو بھی خطائیں، غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں، غفلتیں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ ان تمام غلطیوں کو نظر انداز کرے، درگزر کرے اور معاف فرما دے۔ سال کے آغاز سب سے اہم چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ نئے سال کا آنا اور پرانے سال کا گزر جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایک سال اور اپنے موت کے، ایک سال اور ہم اپنے قیامت کے قریب آ چکے ہیں۔ اسی لیے جتنے ایام ہمارے زندگی سے کم ہوتے جائیں گے، گزرتے جائیں گے، اتنا ہمیں اللہ کے زیادہ قریب ہونا ہے اور اللہ سے زیادہ ڈرنا ہے۔ ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے عنوان پر تفصیل گفتگو تو نہیں کروں گا، بس 2-3 باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، جس کو میں نے ضروری سمجھا کہ وہ آپ کے سامنے شیئر کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی اس بات سے ناواقف ہیں کہ اسلامک سال کب سے شروع ہوا ہے۔ اسلامی سال جو ہجری ہے، ہجری سال سے آغاز ہوا ہے، محرم الحرام سے جس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے اسلامی سال جو ہجری ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں، صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کرام سے رائے مشورہ لینے لگے کہ اسلامک سال کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے، کون سے واقعے سے ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کی مختلف آراء آئی۔ کسی صحابی نے کہا کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے رسول کے ولادت کا جو وقت ہے، جو زمانہ ہے، اس زمانے کو اسلامی سال کا ابتدا بنا دے، اسلامی سال کا آغاز بنا دے، وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے۔ پھر کسی صحابی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان فرمایا، اس زمانے کو، اس وقت کو اسلامی سال کا آغاز کر دے، اس کو ابتدا کا اعلان کر دے اور وہاں سے اسلامی کیلنڈر شروع ہو جائے۔ کسی صحابی نے فرمایا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر مدینہ المنورہ میں تشریف لائے، اس کو اسلام کا آغاز کر دے، اسلامی سال کا آغاز کر دے اور اس کا اسلامی کیلنڈر وہاں سے شروع کر دے۔ تو کسی صحابی نے فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت میں اس دن کو، اس گھڑی کو، اس وقت کو اسلامک سال کا آغاز بنا دے اور کیلنڈر اسلام کا وہاں سے شروع کر دے۔ کسی نے فتح مکہ کہا، کسی نے حجۃ الوداع کہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی جو رائے تھی وہ یہ رائے تھی کہ اسلامک سال کا جو آغاز ہے، اسلامک سال کی جو ابتدا ہے کیلنڈر کی، وہ ہجرت کے موقع پر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جس گھڑی ہجرت فرما چکے تھے، اس وقت کو اسلامک سال کا آغاز بنا دے، وہاں سے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔
لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے کو پسند کیا اور فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا۔ متفقہ طور پر تمام صحابہ کے مجمع میں سب کے رضامندی سے یہ فیصلہ، یہ بات طے ہو گئی کہ ہجری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، اسلام کو بلندی ملی ہے مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد، اسلام اور صحابہ کرام کو ایک قرارگاہ ملی ہے، وہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ اب دوبارہ اس بات پر مشورہ ہونے لگا کہ چلو ہجرت سے سال ہجری سے سال کی ابتدا کی جائے، تو لہٰذا مہینوں میں کون سے مہینے سے سال کا آغاز کیا جائے؟ تو کسی کی مختلف آراء آئی۔ حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ محرم الحرام ہی سے سال کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ عرب پہلے ہی سے محرم کو محترم مانا کرتے تھے اور وہ اسی وقت سے سال کے آغاز کیا کرتے تھے، سال کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام یہ حج کے مہینے کے بعد والا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے۔ تو بڑی عبادت، بڑی قربانی کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ محرم الحرام ہے۔ یہ دو وجوہات کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کی یہ رائے بڑی پسند آئی اور ان کے رائے پر فیصلہ سنا دیا۔ یہ تو اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ اب اسلامی سال کا جب آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اس میں ایک چیز جو مسلمانوں میں غلط رائج ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسٹیٹس پر اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر، انسٹاگرام پر ایک دوسروں کو اسلامی سال کی ابتدا کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ جس طرح سے ہیپی نیو ایئر جنوری کے مہینے میں شروع ہوتی ہے، جب نیا سال انگریزوں کا شروع ہوتا ہے اس وقت میں ہیپی نیو ایئر کے میسیجز عام ہوتے ہیں، چلتے ہیں اور مبارکبادی دیتے ہیں، نئے سال کی مبارکبادی دیتے ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام کے موقع پر بھی جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، تو یہ میسیج عام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی دیکھا دیکھی میں عوام تو عوام، کچھ خواص کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، اس لیے کہ جو چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہیں، جس چیز کا، جس عمل کا، جس چیز کے کرنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس چیز سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، احتیاط کریں گے اور پرہیز کریں گے۔ یہ مبارکبادی دینا سال کی ابتدا میں کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، صحابہ کرام کی کسی عمل سے ثابت نہیں ہے، پہلی بات، پکی بات ہے۔ لہٰذا ابھی ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ توبہ کرنا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ نئے سال جو ہے ہمیں اللہ نے جو عطا کیا ہے، اللہ صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تیری رضامندی کے ساتھ، تیرے رضا والے کاموں کے ساتھ، تیرے فرمان برداری والے کاموں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پچھلے سال میں جتنے گناہ ہیں، جتنے خطائیں، جتنی غلطیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں، کوتاہی اور غفلتیں ہوئی ہیں، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، یہ مبارکبادی دینے کا اور ایک دوسرے کو خوشیاں منانے کا اور کیک کاٹنے کا وقت نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنے آگے بڑھ گئے، ایک غلط چیز کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ ہر سال اور ہر وقت میں اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کے وقت میں، اس وقت میں منع کیا گیا تھا کہ عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، نہیں منانا چاہیے، لیکن لوگ عشق رسول کا لیبل لگا کر اس کو منانے کو جواز قرار دینے لگے، تو اب اس کی دیکھا دیکھی میں وہ چیز اتنے آگے بڑھ گئی کہ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹے جانے لگا اور کیک پر ہیپی محمد رسول اللہ کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہیپی برتھ ڈے محمد رسول اللہ، اور اس پر تلوار چلائی جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ ایمان کے خطرے کی علامت ہے۔ تو مبارکبادی دینا جائز نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے ایک روزہ آتا ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ، عاشورہ کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس لیے ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں اور ہم زیادہ حقدار ہیں، تو لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو،
تو یہود کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ یہودی صرف 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس روزے کے ساتھ میں ایک اور روزہ ساتھ میں ملانا ہے، یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ، یا اسی طرح 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ۔ اگر کوئی 9 محرم اور 10 کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس طرح سے رکھے، یا کوئی 10 اور 11 کا رکھنا چاہتا ہے تو اس طرح سے رکھے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے شریعت میں محرم الحرام کے روزے زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ بعض روایات میں تو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت مشروع ہو گئی تو اس وقت میں محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کی سنیت اور اس کی مستحبات کا جو حکم ہے وہ باقی رہا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات آخری کہ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کا اور سال کا جو آغاز ہوتا ہے محرم سے، اور محرم کی ابتدا ہوتی ہے یکم محرم الحرام سے، اس دن کے اندر ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا سانحہ جو امت مسلمہ پر ٹوٹا ہے، جو واقعہ اور پیش ہوا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا غم کا وقت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر 6 مہینے اور زندہ ہوتے، بعض لوگوں نے 10 سال کہا ہے، لیکن بعض لوگوں نے 6 مہینے کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اگر 6 مہینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا کے اندر اور زندہ رہتے تو اس روئے زمین پر ایک بھی بندہ کفر کرنے والا اور شرک کرنے والا باقی نہ رہتا، سب کے سب مسلمان ہوتے اور سب کے سب ایمان والے ہوتے۔ ان کا دنیا سے چلے جانا امت مسلمہ پر بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا غم کا واقعہ ہے، اور اسلام کا آغاز یہ قربانی سے ہوا ہے اور بڑے غم کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے طفیل میں اور ان کے فیض سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔